لیکن اس نے فنکشن کو بھی خوب انجوائے کیا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی سب لوگ اسٹاپ کے جانب بڑھنے لگے۔ نور اور مشی نے بھی اسٹاپ کا رخ اختیار کر لیا۔ مشی اپنے پاپا کے ساتھ چلی گئی، لیکن نور ابھی انتظار کر رہی تھی روہیل بھائی کا۔ روہیل بھائی کو شاید کوئی کام تھا، اس لیے وہ لیٹ ہو گئے۔ نور نظریں جمائے ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنی جانب ایک شخص کو بڑھتے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھا، لیکن نور کو یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کیا بات ہے میڈم، بہت حسین لگ رہی ہیں۔ نور یہ بات سن کر ہوش و حواس کھو بیٹھی اور غصے سے لال پیلی ہونے لگی۔ کون ہو تم اور کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ کسی لڑکی سے کس طرح بات کی جاتی ہے؟ ہاں نہیں ہے تمیز، اس لیے تو آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سکھا دو۔ اس کی یہ بات سنتے ہی نور طیش میں آ گئی۔ او دیکھنا تو! ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کر دیا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ اب تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ کسی لڑکی سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ وہ آدمی غصے میں آ گیا اور نور کی جانب بڑھنے لگا۔ نور کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ اسے کوئی ارد گرد نظر بھی نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ ہر وقت وہ شخص اندھیرے میں بیٹھا رہتا، جیسے دنیا سے اسے کوئی لگاؤ ہی نہ رہا تھا۔ ہر چیز اس کے لیے تکلیف کا باعث تھی۔ اب اسے احساس ہوتا کہ اپنی محبت کو کھو دینا کس قدر تکلیف دیتا ہے۔ زندگی میں کسی کا ساتھ پا کر بھی دل میں ایک اکیلا پن ہمیشہ رہتا ہے، اور وہ محبت کو پا کر ہی پورا ہو سکتا ہے۔ نور خوف کے مارے قدم پیچھے بڑھا رہی تھی اور اسے اپنے جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آدمی آگے بڑھ کر اسے غصے سے پکڑنے لگا۔ نور خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ناکام رہی۔ اتنے میں اسے زناٹے سے تھپڑ کی آواز آئی۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولیں تو وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس شخص نے اسے تھپڑ مار کر زمین پر گرا دیا اور بولا کہ آج کے بعد تجھے یاد رہے گا کہ لڑکی کی عزت کیسے کرتے ہیں۔ وہ آدمی اٹھا اور بھاگ گیا وہاں سے۔ نور اس سب کو بہت زیادہ حیران پریشان ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اب علی اسے سبق سکھا کر نور کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح نور اسے بنا پلک جھپکے دیکھتی رہی اور اس شخص کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ نور آپ کہاں گم رہتی ہو؟ کچھ ہوش بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ غصے میں اسے بول رہا تھا، لیکن نور کو اس کا یوں غصہ کرنا برا نہ لگتا، کیونکہ وہ ہر مشکل میں اس کا محسن بن کر سامنے آ جاتا اور نور کے ہوش و حواس اڑا دیتا۔ نور نے سر جھٹکا اور بولی، جی میں سمجھی نہیں۔ میڈم ہوش میں رہا کریں۔ اس کو غصے سے دیکھا اور اس کا ہاتھ کھینچ کر آگے کیا۔ یہ رہا آپ کا کارڈ، نیکسٹ ٹائم خیال کریے گا۔ یہ کہہ کے وہ ساتھ کھڑا ہو گیا۔ نور کو اچھا لگا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ اتنی دیر میں نور کے بھائی بھی آ گئے۔ نور ان کی طرف بڑھی اور وہ شخص واپس چلا گیا۔ نور نے اسے پلٹ کر دیکھا، لیکن علی نے اسے پلٹ کر نہیں دیکھا اور وہ چلی گئی۔ کیا بھائی، اتنی دیر کب سے انتظار کر رہی ہوں؟ نور بولی، ہاں بس تھوڑا بزی تھا، سوری۔ کوئی بات نہیں بھائی، نور ہلکا سا مسکرائی۔ نور نے گھر آتے ہی چینج کیا اور مما سے حال چال پوچھا اور نماز پڑھ کر رب کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی وجہ سے وہ بچ گئی۔ آج اس کے لبوں پہ انجانی سی دعا آئی، یا رب، جسے آج تو نے میرا محسن بنا کر بھیجا، اسے ساری زندگی کے لیے میرا کر دے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ سونے کے لیے چلی گئی۔ موبائل فون پر میسج رنگ ہوئی۔ وہ دیکھ کر مسکرائی اور میسج پڑھنے لگ گئی۔ آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ نور کو یہ میسج پڑھ کے یقین نہیں آیا کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ نور کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے۔ نور کو کارڈ دیتے وقت علی نے اس کا ہاتھ دیکھ لیا تھا۔ شاید چوڑی ٹوٹ جانے کی وجہ سے کٹ لگ گیا تھا۔ جی اب بہتر ہے، نور نے رپلائی کیا۔ سوری نور، میں کچھ زیادہ ہی غصہ کر گیا، لیکن میں کیا کروں، میں ایسا ہی ہوں، روڈ ٹائپ۔ جی کوئی بات نہیں، نور نے جواب دیا۔
اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتی اس کا میسج آ گیا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔ نور مسکرائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دماغ میں وہی منظر اور چہرہ بار بار گردش کر رہا تھا۔ اس کی چاہت کا طلبگار رہے گا یہ دل اب ہر وقت، اس کی چاہت کا طلبگار رہے گا یہ دل اب ہر وقت۔ یا رب ایک نظر وہ بھی پلٹ کر دیکھ لے۔